قیدی ہے بولنے دے، کہ تم نہیں جانتے انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب مولا سجاد کو اس نے روک دیا، اب جناب زینب کبریٰ ایک مرتبہ قیام کرتی ہیں۔ جہاں قیدی بیٹھے تھے نا چبوترے پہ، بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی جناب زینب خطبے کے لیے کھڑی ہوئی تو یزید نے جلاد سے کہا تازیانے لگاؤ، اس بوڑھی خاتون کو بٹھا دو، بولنے نہ دینا۔ 700 کرسی نشین تھے، سب کہنے لگے یزید یہ بوڑھی ہیں، قیدی ہیں، رسیوں میں ہیں، خاتون ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتی، بولنے دے۔ یزید نے کہا تم نہیں جانتے، جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا ہے۔ یہ عام بی بی نہیں ہے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں ان کے خاندان کو۔ تو ایک مرتبہ سب نے شور مچانا شروع کیا، یزید کچھ نہیں کر سکتی، بولنے دے۔ ایک مرتبہ یزید نے زور دیا، نہیں ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، تازیانے اٹھا۔ اب جناب زینب نے سر اٹھایا، اب تک یزید کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ بی بی نے سر اٹھا کے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، کہا یبنت طلقاء۔ طلقاء جمع ہے طلیق کی، طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، ایک دوسرے کو گرا کے زیر کر دے اور سینے پہ پاؤں رکھ کے کہ جا۔ اسے گرانے کے بعد، زیر کرنے کے بعد کہ جا، میں نے گرا دیا تھا، میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی اسے کہتے ہیں طلیق۔ اب بی بی نے فرمایا یبنت طلقاء، ایک نہیں، توجہ سارے مجمع کی۔ بی بی نے کہا یبنت طلقاء، بھول گیا اپنے اجداد کو؟ تیرے اجداد کو میرے بابا نے زیر کر کے آزاد کیا تھا۔ توجہ فرمائیں گے نا عزیزان کرام؟ بی بی نے فرمایا یبنت طلقاء، بھول گیا اپنے اجداد کو جنہیں زیر کرنے کے بعد میرے بابا نے آزاد کر دیا تھا، میرے بابا اور میرے نانا نے آزاد کیا تھا۔ میں علی کی بیٹی ہوں، روک سکتا ہے تو روک کے دکھا۔ رسیوں میں ایک بی بی کہہ رہی ہیں اس سے حکومت اس کی، تخت اس کا، تاج اس کا، سکہ اس کا، فوج اس کی، لشکر اس کا، محل اس کا۔ بی بی قیدی تھی، بی بی نے کہا خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ لوگ رونے لگے، ارے یہ رسول کی نواسی ہوتے ہوئے قسم کھا رہی ہیں، مٹ تو گئے، یہ بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، خود قیدی۔ وہ سمجھ نہیں رہے تھے نہ یزید کی حکومت رہے گی، نہ تخت رہے گا، نہ تاج رہے گا، نہ سکہ، نہ فوج۔ اسی شام میں یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا، ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب۔ میں نے کوشش کی ہے پوری زور لگا کے آپ کو ذرا ماحول بنا کے بتاؤں کہاں خطبہ دیا ہے۔ توجہ، توجہ فرمائیے عزیزان کرام۔ میں آرام سے بھی پیش کر سکتا تھا، لیکن مجھے بھی معلوم ہے جب میں بھی زور لگاؤں گا تو سننے والے جانتے ہیں جب کوئی خون جگر دیتا ہے تو وہ بھی زیادہ عطا کرتے ہیں۔ کوئی گھر کے بیٹھ کے بھی کہہ سکتا ہے، کوئی مجلس یہاں پہ بھی آ کے سن سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے خطبہ دیا، اب یزید خاموش ہو گئے، اس لیے نہیں
کہ اس کا جی کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ مجبور تھا۔ جب اس نے ایک مرتبہ مجبور ہو کے کہا ٹھیک ہے خطبہ دینے دو، جناب زینب نے ایک مرتبہ سارے دربار سے منوایا، وہ باعظمت ہے۔ جب منوا لیا نا سارا دربار، وقت نہیں ہے تفصیل میں نہیں جا سکتا، جب سارے دربار نے مان لیا یہ بی بی عام بی بی نے، یہ بی بی بہت باعظمت ہے، جب سب کہنے لگے، رونے لگے، کہا یہ بی بی بہت باعظمت، اب جناب زینب نے مولا سجاد کا رخ کیا، کہا قم یا سیدی و مولائی۔ بھئی جب سب سے منوا لیا نا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، بڑی بی بی نے کہا مانتے ہو میں باعظمت ہوں، یہ میرا بھی امام ہے۔ اب جناب زینب کبریٰ نے فرمایا میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، رشتے میں بڑی ہوں، بزرگ ہوں، لیکن آپ میرے امام ہیں، 23 برس کے امام۔ اب امام نے خطبہ دیا۔ عزیزان گرامی، یہ پوری تحریک جو آج عزاداری کی جاری ہے ظلم کے خلاف، یزیدیوں کے خلاف، یہ جناب زینب کبریٰ اور مولا سجاد نے اس کی بنیاد رکھی۔ رسول خدا نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر، ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد۔ یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں، بی بی سے بڑی کوئی مجاہدہ نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں گرامی؟ عزیزان گرامی، مولا سجاد علیہ السلام نے، میں صرف تحریک کی ابتدا بتا رہا ہوں، میری کوشش رہے گی کہ میں پورا اس کو پیش کروں کہ جو گریہ مولا کا ہے وہ کتنا باعظمت گریہ ہے، کہ جس نے یزیدی حکومت کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ تو ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام سے سب نے دربار نے کہا اب آپ خطبہ دیجئے۔ جب جناب زینب نے کہا نا کھڑے ہو جائیے آپ خطبہ دیجئے، اب سارا دربار کہنے لگا۔ اب یزید مجبور ہو گیا، روک نہیں سکتا تھا، لوگ کہنے لگے آپ ممبر پہ آ جائیے، نہیں ہے مجمع۔ اب یزید کے درباری کہہ رہے ہیں امام سجاد سے آپ ممبر پہ آ جائیں۔ امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا، کہا ہاذا الاعود، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ نہیں پہنچا سکا۔ بھئی اسی ممبر سے مولا علی کی توہین ہوئی تھی، نام لے کے توہین کی گئی، پھر مولا حسین کی، جمعہ کا دن تھا، خطبہ دیا جس خطیب نے مولا علی کے خلاف خطبہ دیا، تو مولا سجاد نے فرمایا ہاذا الاعود، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ، یہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ، جہاں اہل بیت کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ، جہاں ان کی عظمت بیان ہو وہ ممبر ہے۔ توجہ رہے گی کچھ دیر میرے سے؟ ایک مرتبہ جناب سید سادات تشریف لائے اور آپ نے اب تعارف کروایا اور اس دربار سے کہا کہ جو مجھے جانتا ہے من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم یعرفنی اعرفہ علی حسبی و نسبی، جو مجھے نہیں جانتا نا میں اسے اپنا حسب نسب بتا دوں۔ توجہ، امام نے فرمایا میں اسے اپنا حسب نسب بتا دوں۔ پھر ایک مرتبہ امام نے سر اٹھا کے کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا۔ پھر رسول خدا کے فضائل سنائے، بتایا وہ جو معراج پہ گئے تھے، توجہ، امام نے تمام فضائل کے اندر معراج کو پیش کیا کہ وہ جو کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل پہ تھے، نہیں ہے مجمع، امام نے فرمایا وہ کعبہ قوسین کی منزل پہ، تم اسفل السافلین پہ، اور یزید تو کیا مقابلہ کرے گا، تو پستی میں وہ بلندی پہ۔ امام نے حبیب خدا اپنے جد رسول خدا کے فضائل کو پیش کیا کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا وہاں ہمارے جد گئے ہیں۔
کہا وہ میرے جد ہیں صلی بالملائکۃ بالسما، کہ جنہوں نے آسمانوں پہ جا کے فرشتوں کو نماز پڑھائی. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. یہ آدھا مجمع پہنچ جائے، یہ 20-40 افراد 100 اتنا بڑا مجمع ہے، ساروں کا پہنچانا ضروری ہے، خاص طور سے نوجوانوں کا. عزیزان گرامی، بی بی اس کے مولا سجاد اس کے دربار میں خطبہ دے رہے ہیں، جس کے باپ نے جب مدینے میں نماز پڑھائی تھی نا، تو صحابہ نے اس کی ابا کو پکڑ کے کہا حل سرقت صلاۃ ام نسیت الفاتحہ، تو نے نماز میں چوری شروع کر دیا یا جو فاتحہ بھی بھول گیا؟ نہیں ہے مجمع، باپ کو فاتحہ بھی پوری نہیں آتی تھی، صحابہ بھی محراب سے نکال دیتے تھے. مولا نے فرمایا تو اس کا بیٹا، میں رسول کی نظر سے جو عرش پہ بھی جائے تو وہاں بھی نماز پڑھا کے آئے. توجہ رہے گی؟ توجہ ہے نا جانے گران بھائی؟ طبیعتوں پہ گران تو نہیں گزر رہے میرے جملے. ایک مرتبہ جناب مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بھول رہا ہے تو کون ہے؟ پھر آپ نے رسول خدا کے فضائل کو بیان کیا، بڑی تفصیل سے بیان کیا، جن کے یہ فضائل یہ فضائل یہ فضائل، جن پہ قرآن آتا تھا، جو نور ہیں. توجہ بھائی، سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ. مدینے کو کیا کہتے ہیں سب؟ منور. کیوں کہتے ہیں؟ کہ رسول خدا وہاں ہے. جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے وہ خود نور نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ مولا نے پہلے سب سے پہلے رسول خدا کا تعارف کروایا بڑی تفصیل سے. میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ خطبہ ایک اشرہ چاہیے اس خطبے کے لیے کہ تفصیل سے بیان کر سکوں، لیکن میرے بھائی نے کہا تھا اعلان کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ مولانا پورے خمسے کا یہاں پہ سنا دیں گے. میری پوری کوشش ہے جو خمسے میں ہو خلاصہ تیز رفتار سے چل رہا ہوں ویسے سنیے گا حضرات. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب مولا سید سجاد نے رسول خدا کا تعارف کروایا، فضائل پڑھے. پھر ایک مرتبہ دوبارہ یزید کو دیکھا کہ انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں. توجہ بھئی، یہ وہی دربار تھا جہاں علی کے نام پہ پابندی لگی تھی. شام میں کوئی نام نہ لے، اس دربار میں کوئی نام نہ لے. اب یزید نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ساری خواتین میں ایک مرد کون؟ آپ نے فرمایا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں. کہ مجھے کسی نے بتایا وہ کربلا میں مارا گیا. آپ نے فرمایا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا. اس نے کہا یہ سارے مردوں کے سر ایک بچے کا سر. آپ نے فرمایا یہ علی ابن حسین اصغر ہے. اس نے پلٹ کے کہا آپ کے بابا کوئی اور کوئی نام نہیں ملا تھا؟ ہر بیٹے کا نام علی. کہ میرے بابا فرماتے تھے میرے اگر 100 بیٹے بھی ہوتے ہر کا نام علی. پتہ لگنا چاہیے کہ علی کے پڑھنے والوں کی آواز ہے. سلامت رہے، جیتے رہیں. خدا ان ماؤں پہ رحمت نازل کرے جنہوں نے علی علی کرنا سکھایا. میرے بابا فرما
بابا فرماتے تھے میرے 100 بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. دوبارہ سنیے گا, وہ دربار جہاں پہ مولا کے نام پہ پابندی تھی, جس نے پابندی لگائی تھی, اگر اسے عذاب سے فرصت ملی ہوتی تو وہ دیکھتا دربار اس کا تھا, علی علی ہو رہا تھا. توجہ سے جانے کے رام ہے, ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا انا ابن علی المرتضی, میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں. اب آپ نے اپنے جد جناب امیر کے فضائل کو پیش کیا کہ وہ جنہوں نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی. بھائی زیادہ تر لوگ پہنچ گئے ہیں. قبلہ پہلے قبلہ اول بیت المقدس تھا, پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے. جب قبلہ بدلا نماز پڑھا رہے تھے. مدینے سے باہر جس مقام پہ نماز پڑھا رہے تھے بیت المقدس اس طرف تھا, کعبہ اس طرف تھا. نماز کے دوران قبلہ بدل گیا. نماز کے دوران وحی آئی, میرے حبیب فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیجئے. پیغمبر نے اللہ کا حکم آتے ہی نماز میں رخ پھیرا, بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ کیا. بس ایک علی تھے, صرف ایک مولا کائنات تھے جو فوراً پیغمبر کے پیچھے آئے نماز کے دوران. خبر آ گئے حضرات, نماز کے دوران جناب امیر فوراً پیچھے آ گئے. پیغمبر نے رخ پھیرا, جناب امیر یہاں سے چلے اس طرف. اب نماز ختم ہوئی, سارے صحابہ پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں, یا رسول اللہ کیا ہوا, اس طرف سے اس طرف. مجھے نہیں پتا کیا علی بھی وہی سن رہے تھے. یا اتنے عاشق تھے کہ جہاں پیغمبر وہاں میں, اوروں میں علی میں بڑا فرق ہے. عزیزان گرامی, جناب امیر نے اس انداز سے کیا, مولا سجاد نے ایک مرتبہ پیش کیا کہ میں اس علی کا پوتا ہوں جنہوں نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی, جنہوں نے 2 تلواروں سے جنگ کی. الضارب بسیفین, مولا سجاد فرما رہے ہیں 2 تلواروں سے. عزیزان گرامی, جو دائیں ہاتھ سے لڑتا ہے نا وہ بائیں ہاتھ سے نہیں لڑ سکتا, جو بائیں سے لڑے دائیں سے نہیں لڑ سکتا. مولا نے بڑے سے بڑے جنگجو سے کہا جیسا تو چاہے گا ویسا لڑ کے بتاؤں گا. ابو طالب کا بیٹا ہو تو کسی کا باپ اس لائق تھا نہ کہ علی جیسا بیٹا ہو باپ پہ ناز کرے. دیر چلیے گا میرے ساتھ, میں جانتا ہوں میں بہت زیادہ زور لگا رہا ہوں. عزیزان گرامی, جناب مولا سجاد نے اپنے دادا کا تعارف کروایا اور بہت تفصیل سے فضائل کو بیان کیا کہ یہ تمام صفات جس علی میں تھیں ان کا پوتا میں ہوں. پھر مولا علیہ السلام نے فرمایا, وہاں پہ اگر جملے خطبے کے دیکھیں نا تو کہا کہ اعطینا ستا وفضلنا بسبعین, اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. اللہ نے 6 ہمیں فضیلتیں عطا کی ہیں, 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. علم اللہ نے ہمیں عطا کیا, حلم بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی, سماحت یعنی بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید بوڑھے ہونے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا, کچھ جوان ہوتے ہیں قید میں ہوتے ہیں پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں. یزید فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے, دلوں پہ راج کرنا.
مولا سجاد کا خطبہ ہے. پھر آپ نے فرمایا فضلنا بأن من نبی المختار، ہم وہ کہ جن کے خاندان سے نبی مختار ہے. ومن الصدیق صدیق اکبر ہم میں سے ہے. ومن الطیار جعفر طیار ہم میں سے ہے. ومن اسد اللہ و اسد رسول اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے. اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے ہیں. منا مہدی و ہادہ الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے. مولا امیر کا بھی نہج البلاغہ میں خط موجود ہے. کام آل محمد بلندتر صلوات. میں 5 سے 10 منٹ دیکھوں گا، اگر اس کے بعد بھی طاقت ہے مجھ میں تو میں اور پیش کروں گا. گرمی مجھ سے زیادہ برداشت نہیں ہو پاتی ہے، مجالس پڑھ کے آ رہا ہوں، دن میں بھی پڑھی اور اس کے بعد بھی ایک مجلس پڑھنی ہے. تو عزیزان گرامی، مولا نے ایک مرتبہ فرمایا، کہا کہ ساتھ ہماری یہ فضیلتیں ہم میں سے ہیں. مولا علی کا ایک خط ہے جو آپ نے یزید کے باپ کو لکھا ہے، جس نے لکھا تھا یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، 1.5 سال ہو گیا جنگ کو، تو بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں حکومت کا کون سا حصہ آپ کو ملے گا، کون سا مجھے. جنگ کی کیا ضرورت ہے، ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں. تو ایک مرتبہ مولانا نے اسے جواب لکھا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. اب مولا نے نہج البلاغہ میں خط موجود ہے، سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے، فرماتے ہیں کہ احسن المکتوب، یہ سب سے مولا کا خوبصورت اور اچھا خط ہے. جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی 80 خطوط میں کہتے ہیں اس سے بہتر خط نہیں.